بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، اور آج بھی میں آپ کو خوشخبریوں بڑی خبریں سناؤں گا جی۔ ایک تو بہت بڑی خوشخبری عنقریب قوم کو ملنے والی ہے پاکستان ایئر فورس سے، اور یہ جہاز گرانے والی خوشخبری نہیں ہے، قوم بنانے والی خوشخبری ہے۔ آج بہت دلچسپ اور زبردست خبر ہے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کا مستقبل بحال ہو سکتا ہے اور بہت بڑی بوسٹ مل سکتا ہے اگر یہ عمل درآمد ہو جاتا ہے، جو کہ پاکستان ایئر فورس پاکستان کے لیے چپ چاپ کیے جا رہی ہے۔ اس بارے میں بات کروں گا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ افغانستان سے بھی اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ تعلقات کو کس حد تک بہتر کر لیا ہے، کیونکہ ایک افغانستان کے ایک اہم رکن جو ہیں وہ انڈیا گئے ہوئے ہیں، مگر اس کے باوجود پاکستان نے ان روڈز بنائی ہیں، اور حالیہ دنوں میں اسحاق ڈار کے دورے کے بعد تعلقات میں کافی بہتری آ گئی ہے، اور تجارت 3 گنا مزید بڑھنے جا رہی ہے۔ یہ بہت اچھی خبر ہے۔ ساتھ ہی ایران ہے، اس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہت بہتر ہو رہے ہیں، یعنی کہ پورے ریجن میں ہمیں خوشخبریاں ملی ہیں۔ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح تعلقات بہتر ہو رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ جو تیسری خبر ہے وہ بھی انٹرسٹنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا واقعی سیز فائر 18 مئی کو ختم ہو رہا ہے، کیونکہ دونوں ڈی جی ایم اوز کی جو گفتگو ہوئی اس میں سیز فائر کو 18 مئی تک جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا، لیکن وہ سیز فائر کیا صرف ایل او سی کا ہے یا پوری اس کا ہے، اور سیز فائر کب تک رہے گا یہ آج آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اچھی خبر یہ بھی آئی ہے کہ سی ایس ایس اگر آپ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ قومی اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کر لی ہے سی ایس ایس کے لیے کہ اس کے زیادہ چانس ہوں گے، اور عمر کی حد بھی بڑھا رہے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کیا اچھا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اچھا جی، اچھی خبریں تو جناب پاکستان کے ساتھ جڑ گئی ہیں، یہ اللہ کے کوئی کرم ہوا ہے، اور اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ ابھی برٹش فارن سیکرٹری پاکستان آئے ہوئے ہیں، پاکستان کو فارن ڈپلومیٹس دورے کے دورے کریں، اور انڈیا کو صرف اور صرف لان تان ہی ہو رہی ہے ساری دنیا سے، اور ٹرمپ بھی روز ان کے خلاف کوئی نہ کوئی بیان کھڑکا دیتا ہے۔ تو ادھر وہ ہو رہا ہے اور ادھر ہماری موجیں لگی ہوئی ہیں جناب، ہر طرف سے اچھی خبریں۔ اسٹاک مارکیٹ آج بالکل 1,20,000 کا انڈیکس پار کر رہی تھی، معیشت پہ اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے، میں دیکھا آرمی چیف، پرائم منسٹر سب گئے ہیں جناب، وہ اسکواڈرن لیڈر جو ہمارے شہید ہوئے، پھر جو باقی شہداء ان کی خبروں پہ پورے پاکستان میں سارے شہداء کو ایک قوم میں نا ایک ولولہ، نیا جوش، نیا جذبہ، نیا مومنٹم پیدا ہو گیا۔ تو یہ اچھی خبر ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو یوز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مومنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری کا ڈیفائننگ مومنٹ، اس کو ہم نے مومنٹم کو آگے لے کے جانا ہے، اس ملک کو آگے بنانا ہے، اس کو ترقی یافتہ، اسمارٹ اور خطے کا ایک اہم پلیئر، گلوبل پاور بنانا ہے، تاکہ ہم بھی دنیا میں فخر سے سر اٹھا سکیں، ہمارے بچے بھی فخر سے سر اٹھا کے کہہ سکیں کہ ہم پاکستانی ہیں۔ اس حوالے سے ایک بڑی خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس جو کہ قوم کی آنکھوں کا تارا ہے، کل آپ نے پائلٹس دیکھے ہوں گے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، اور جو پاکستان کے جو شیر دل شاہین ہیں جنہوں نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا، وہ آپ نے دیکھے ہوں گے۔ وہی ایئر فورس جس نے بھارت کے رافال ٹیکنالوجی اور دنیا جہان کی ہر چیز، یورپین ویسٹرن ٹیکنالوجی سب کو ناکام کیا ہے، وہ ایک بڑا کام کرنے جا رہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہی ہے کہ وہ الیکٹرو میگنیٹکس میں، اسپیکٹرم کی ملٹی اسپیکٹرم وار میں، ہر چیز میں آگے ہیں۔ تو جناب وہ انٹرنیٹ میں بہت آگے جا چکے ہیں۔ اس جو انٹرنیٹ میں وہ آگے جا چکے ہیں، اس کا مجھے پتہ چلا ہے ذرائع سے کہ وہ اس حوالے سے آئی ٹی کی ایجوکیشن کی سرپرستی کرنا چاہ رہے ہیں، اور کر بھی رہے ہیں۔ ابھی بھی انہوں نے شروع کر رکھی ہے، جس میں وہ آئی ٹی کے بڑے سینٹرز بنا رہے ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ، جس میں وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں، آئی ٹی کے کورسز کرواتے ہیں، اے آئی سکھاتے ہیں، شارٹ کورسز سے لے کے بڑے کورسز تک۔ تو آئی ٹی کی ایجوکیشن کے حوالے سے وہ کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اور بھی مزید کرنا چاہیے پاکستان میں، کیونکہ جتنی عزت، گڈ ول پاکستان ایئر فورس کی بن چکی ہے قوم میں، اور سب لوگ سمجھتے بھی ہیں، جتنا وہ ڈسپلن ادارے ہیں، جتنا انہوں نے ثابت کیا ہے، وہ آگے آ کے اس چیز کو سنبھال لیں، پاکستان کی آئی ٹی کی ایجوکیشن کو، پاکستان کو سلیکون ویلی بنا دیں۔ اور میں آج آپ کو بتاؤں گا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو سلیکون ویلی امریکہ کی ہے، جو ساری دنیا میں مشہور ہے، جہاں پہ ساری دنیا کی انوویشنز ہوئی ہیں، انٹرنیٹ سب کچھ نکلا ہے، وہ کس نے بنائی تھی؟ وہ پینٹاگون نے بنائی تھی، یو ایس ملٹری نے بنائی تھی۔ تو پاکستان ایئر فورس کیوں نہیں پاکستان کو ایک سلیکون ویلی دے سکتی، جس میں پاکستان کے آئی ٹی کے، اے آئی کے انجینئرز دنیا بھر میں نام روشن کریں، پاکستان کا نام روشن کریں، دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کے ہیڈز بنیں، جس طرح کے انڈیا کے بنے ہیں لوگ۔ پاکستان ایئر فورس پاکستان کو دنیا کی بلندیوں پر پہنچا سکتی ہے، اور اس سلسلے میں خوشخبری یہ ہے کہ انہوں نے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ کامرا میں بھی ایک بنا ہوا ہے آئی ٹی سینٹر، اسی طرح 2 بنے ہوئے ہیں اور مزید بنا رہے ہیں۔ وہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ جارجیا ٹیک جو یونیورسٹی ہے، اس کے پی ایچ ڈیز پڑھا رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اس مومنٹم کو سیز کرنا چاہیے اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے، اور یہ پاکستان کی قوم کو بہت بڑے بڑے تحفے دے سکتے ہیں آئی ٹی کے میدان میں۔
اور آئی ٹی آپ کو پتہ ہے وے ٹو گو ہے، فیوچر کا ایک وہ ہے. پاکستان کے جو چھوٹے آئی ٹی کورس کر کے پاکستان اوورسیز جاتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہے، ذرا مبادلہ بھی بیچ سکتے ہیں، اپنی فیملیز کے لیے ارن کر سکتے ہیں، پاکستان کے اندر نئی نئی جاب اپرچونیٹیز پیدا ہو سکتی ہیں. تو یہ کام ان کو کرنا چاہیے. اور اس بات میں کہ بھائی فوج کا کام نہیں ہے یا ایئر فورس کا کام نہیں ہے آئی ٹی کی ایجوکیشن، میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں یا کوئی یہ آپ کو دلیل دیتا ہے، تو میں آپ کو ابھی کوئی 20 سے اوپر ایسی ایجادات بتاتا ہوں جو کہ پینٹاگون یعنی یو ایس ملٹری ڈپارٹمنٹ نے دنیا کو دی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کس نے ایجاد کیا تھا؟ انٹرنیٹ یو ایس ملٹری نے ایجاد کر کے پبلک کنزمپشن کے لیے بعد میں دیا، وہ اپنی کمیونیکیشن کے لیے یوز کرتے تھے. ریڈار ٹیکنالوجی جو ریڈارز ملٹری کی انوینشن ہے، اس کے ذریعے ہی مائکرو ویو اوون بنا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹرک ریزر یہ ان کی ہے. ایویٹر سن گلاسز ایون وہ یو ایس ایئر فورس یوز کرتی تھی، اور وہ پائلٹس کو چونکہ بلندی پہ ہوتے ہیں تو وہ ان کو سن بلاک کرنے والی چاہیے ہوتی تھی، وہ جو شاہ رخ خان والی اینکیں سن گلاسز، وہ جو پہلی دفعہ ایئر فورس یوز کرتی تھی اور وہ اب لوگ یوز کرتے ہیں. بوئنگ 747 یہ یو ایس ملٹری کی ایجاد تھی. فریز ڈائریکٹ فوڈز ہیں. کمپیوٹرز وہ پہلے یو ایس ملٹری نے یوز کی. واکی ٹاکی جو ہے وہ اپنی انٹرنل کمیونیکیشن کے یوز کرتے تھے، وہ ہم نے کی. جی پی ایس ٹیکنالوجی جو جی پی ایس آپ کی کارز میں ہر جگہ یوز ہوتا ہے وہ اس کی طرف سے آئی ہے. چیٹوز انہوں نے کیے ہیں. جیپس. نیوکلیر انرجی جو ہم سول نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے، نیوکلیر پاکستان میں چشمہ نیوکلیر پلانٹ ہے جس میں بجلی پیدا ہوتی ہے، وہ بھی ملٹری سے آئی ہے. ریڈی ٹو ایٹ گواکامولے ایک سلاد ہوتا ہے جو ان کا میکسیکن کھاتے ہیں، امریکہ میں بڑا مزے کا ہوتا ہے، ہم کھاتے ہیں سپر بال میں، خاص طور پہ ڈپ کر کے ناچوز اس میں کھاتے ہیں. سپر گلو انہوں نے بنائی ہے. WD-40 جو زنگ شنگ ختم کرنے کا ہے وہ ان کی طرف سے آیا ہے. تو یہ اتنی چیزیں کی ہیں، یعنی یہ کوئی وہ بات نہیں ہے کہ وہ کوئی اور ملٹری نہیں کرتی. ان کی ملٹری نے کئی چیزیں ایجاد کر کے، نائٹ ویژن گلاسز وہ امریکن ملٹری کے ہیں، وہ اب عام لوگوں کو بھی ملتے ہیں. تو یہ چیزیں انہوں نے بنائی، پھر عوام کی کنزمپشن کے لیے ملیں اور دیں اور دنیا کی خدمت کریں. ہماری ایئر فورس بھی یہ کر سکتی ہے اور یہ کر رہی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں اگر کوئی میری تجویز مانتا ہے یا سنتا ہے تو یہ اس کام کو سنبھال لیں. پاکستان کی آئی ٹی ایجوکیشن کو ایئر فورس سنبھالے، یعنی اس کی ہائیسٹ ایکسیلنس جو سینٹر آف ایکسیلنس قائم کیے جائیں، اور ہائیسٹ جو ہے وہ یونیورسٹیز اس طرح کی قائم کی جائیں کہ جو آئی ٹی کو بہترین آئی ٹی کی تعلیم دیں. اور چونکہ وہ ڈسپلن ایک اچھا ہے اور ان کا سسٹم ہے، جیسے نسٹ کو بھی تو پاکستان آرمی چلا رہی ہے، تو اس کو کتنا اچھے اس کا رزلٹ ہے، پاکستان کی بیسٹ یونیورسٹی بن چکی ہے ٹیکنالوجی کی. تو اس چیز کو ہمیں پازیٹیو یوز کرنا چاہیے. اور شکایتیں تو ہم بہت کرتے ہیں کہ سیاست میں مداخلت فلانا ٹمکانا، وہ تو ہے ہی ہے، وہ اب ہم روک بھی نہیں سک رہے، لیکن کم از کم تعلیم میں مداخلت ہو جائے، ترقی میں مداخلت ہو جائے تو یہ تو ہم سب کے انٹرسٹ میں ہے نا. اٹس اے ون ون سچویشن، ہمیں یوز کرنا چاہیے. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. اب جی آتے ہیں سی ایس ایس کے حوالے سے ایک اچھی خبر آئی ہے. یہ بھی جو سی ایس ایس دینا چاہتے ہیں، کم از کم اچھی خبریں پتہ نہیں کہاں سے آنا شروع ہو گئی ہیں، اللہ تیرا شکر. سی ایس ایس کے حوالے سے قومی اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی ہے جی، اور اس قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ سی ایس ایس کی عمر کی حد جو ہے وہ 35 سال کی جائے. ابھی میرے خیال 28 سے 30 سال ہے. 35 سال تک یعنی سی ایس ایس کا ایگزام دیا جا سکے، اور 5 ٹرائیاں دی جائیں. پہلے میرے خیال 3 ٹرائیاں ہیں، تو اب 5 دفعہ آپ اس کی ایفرٹ کر سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں، امتحان دے سکتے ہیں. اس کے بعد بھی فیل ہوں تو پھر آپ کی مرضی ہے. تو جو بیوروکریسی ہے اس میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں، پولیس آفیسر، فورن ڈپلومیٹ، بیوروکریٹس، ڈپٹی اسسٹنٹ کمشنر، یہ ساری، اور جو گورنمنٹ کی جابز ہیں 17 گریڈ کی، وہ ساری جو ہے وہ سی ایس ایس کے ذریعے ہوتی ہیں. تو سی ایس ایس میں اگر یہ سہولت مل جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اچھی خبر ہے. یہ بھی میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا. اب میں آپ کو افغانستان کے حوالے سے اچھی خبر سناؤں گا. اس سے پہلے ایک سیز فائر پہ جو فیکٹ چیک کرنا چاہ رہا تھا. سیز فائر کے حوالے سے کل خبر چھپی کہ جی سیز فائر 18 مئی تک ایکسٹینڈ کرنے پہ اتفاق. پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم او کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن. یہ بہت امپورٹنٹ عہدہ ہوتا ہے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز. یہ جو ملٹری آپریشن سارے کر رہے ہوتے ہیں، جنگ جو لڑ رہا ہوتا ہے وہ آرمی چیف کے انڈر ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ساری کمان کر رہا ہوتا ہے وہ یہ کر رہا ہوتا ہے، جو فیلڈ میں کمان کر رہا ہوتا ہے ملٹری آپریشنز والا ڈائریکٹر جنرل. یہ دونوں پاکستان اور انڈیا کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز ہاٹ لائن پہ بات کرتے ہیں. ابھی بھی بات ہو چکی ہے. اب شاید اگلی کوئی میٹنگ 18 کو ہوگی، شاید بالمشافہ کی کوشش ہو رہی ہے، شاید کسی ایک غیر جانبدار ملک میں جیسے UAE وغیرہ کسی ملک میں. تو اس میں کل جو ہاٹ لائن پہ رابطہ ہوا دونوں ڈی جی ایم اوز کا پاکستان اور انڈیا کے، تو انہوں نے طے کیا کہ 18 تاریخ تک سیز فائر رکھا جائے گا. اچھا، یہ سیز فائر پہ سب نے یہ کنفیوژن ہوئی کہ بس 18 کے بعد دوبارہ جنگ شروع ہو رہی ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اور میری سیکیورٹی ذرائع سے بات ہوئی ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیز فائر جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے اور قائم ہے، قائم رہے گا.
اگر سیز فائر کی وائلیشن ہوتی ہے تو نئی جنگ چھڑے گی. پاکستان سیز فائر کی وائلیشن بالکل نہیں کر رہا اور انڈیا بھی ابھی تک نہیں کر رہا. یہ پاکستانی سیکورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ انڈیا بھی سیز فائر کی وائلیشن نہیں کر رہا, بلکہ دونوں ملک ڈی ایسکیلیٹ کر رہے ہیں, یعنی تناؤ کو کم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. سیز فائر کی وائلیشن اگر انڈیا کرتا ہے تو اس کو منہ توڑ جواب ملے گا, یہ بھی پاکستانی سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے, لیکن وہ نہیں کرے گا. فی الحال جو لوگ یہ خبریں پھیلا رہے ہیں نا کہ وہ جہاز امریکہ کے کوئی لینڈ کر رہے ہیں, لگاتار کوئی اسلحہ لے کے آ رہے ہیں, یہ بھی فیک نیوز ہے. میں نے چیک کی ہے, وہ جو جہاز ہیں وہ انڈیا کے جہاز تھے جو کسی مشن پہلے کے گئے ہوئے تھے, وہ واپس ریٹرن کر کے فلائٹس آ رہی ہیں. کوئی ایسی امریکہ کی نئی چیز نہیں آ رہی. امریکہ تو الٹا انڈیا کو تانے مینے دے دے کے مار رہا ہے. جس طرح روز ٹرمپ کشمیر کا ذکر کر دیتے ہیں, روز کہتے ہیں جی یہ غلط ہے, انڈیا کو نہیں کرنا چاہیے. ایپل والی کمپنی کو کہا کہ $500 ارب کی اپنی انویسٹمنٹ اٹھاؤ اور واپس امریکہ میں لے کے آؤ, انڈیا میں نہ لگاؤ. تو انڈیا کو کیوں دیں گے اور کیا کریں گے؟ تو یہ گھبرائیں نہیں آپ, سیز فائر رہے گا. انلیس یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان لمیٹیڈ ہے, 6 مہینے سال بعد مودی پاگل ہو جائے پھر دوبارہ کوئی حرکت کر دے تو وہ الگ بات ہے, لیکن یہ ابھی کوئی جنگ دوبارہ چھڑنے والی نہیں ہے. آپ کو ایسا کرارا جھٹکا ان کو مل چکا ہے کہ وہ فوری طور پہ کوئی جنگ کا سوچیں گے ہی نہیں, کیونکہ دنیا بھی ان کے ساتھ نہیں ہے, حالات ان کے حق میں نہیں ہیں, جذبات ان کے حق میں نہیں, کچھ بھی ان کے حق میں نہیں. انشاءاللہ کچھ نہیں ہونے والا. اب آخری خبر کی طرف آتے ہیں, اور وہ اچھی خبر ہے افغانستان سے. اچھا جی, افغانستان سے کیا اچھی خبر آئی ہے جی؟ افغانستان سے اچھی خبر یہ آئی ہے کہ وہاں سے تعلقات ہمارے بہتر ہو رہے ہیں, اور دونوں ممالک یہ اتفاق کر رہے ہیں کہ ہم اپنی تجارت کو بڑھائیں گے. جب عین جنگ میں پاکستان نے انڈیا کے ساتھ تجارت بند کی تو خصوصی مداخلت سے اسحاق ڈار اور پاکستانی اداروں کی افغانستان کے ٹرکوں کو انڈیا جانے دے دیا گیا, کہ افغانستان نے ریکویسٹ کی تھی پاکستان سے. ابھی اب مہاجرین کا بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی پکڑ دکڑ کچھ بھی اب نہیں ہو رہی. وجہ یہ ہے کہ جب اسحاق ڈار صاحب نے جنگ سے کچھ عرصہ پہلے افغانستان کا دورہ کیا تو ان کو بڑا پروٹوکول دیا گیا, پھر ان کے منسٹر پاکستان آئے, پھر ان کے ساتھ بھی تعلقات اچھے کیے گئے. تو اب تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں. پاکستان کے جو اسپیشل انوائے ہیں افغانستان کے لیے, محمد صادق بڑا زبردست کردار ادا کر رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں, افغانستان میں پاکستان کی گڈ ول بنا رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ حیران ہوں گے کہ 1100 کے قریب جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے ان کو افغانستان نے بارڈر سے ہٹا کے دوسری جگہ شفٹ کر دیا. یہ بڑی خبر ہے آپ کے لیے. بڑی خبر یہ ہے کہ 1100 کے قریب ان لوگوں کو بھی یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے, اور جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے فتویٰ دیا گیا ہے کہ اگر پاکستان جائیں گے دہشت گردی کے لیے ٹی ٹی پی کے لوگ, تو وہ حکم عدولی کے مرتکب ہوں گے, ان کو سزا مل سکتی ہے. تو یعنی وہ اس فرنٹ پہ بھی تعاون کر رہے ہیں. تو پاکستان ان کو کہہ رہا ہے کہ جی اسکالرشپ ہم آپ کو دے رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ دوستانہ برادرانہ تعلقات چاہتے ہیں. اور اب جب پاکستان نے انڈیا کو اتنی گندی شکست دی ہے نا, شرمناک انڈیا کو شکست, اس کے بعد تو افغانستان اور بھی زیادہ پاکستان کی قائل بھی ہو گیا. اور ایک مسلمان ملک ہے اور ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ مسلمان ملک ہے, یہ ہمیں زیادہ وارہ کھاتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ادھر افغانستان کی طرف جائیں. تو یعنی کہ یہ بہتری کی جو ایک کاوش ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ آتی رہے گی. اور اس میں البتہ ایک چیز بی بی سی پہ آج بھی چھپی ہوئی ہے کہ افغانستان حکومت کا ایک عہدیدار ہے جو انڈیا کا دورہ کیا ہے اس نے. تو اس پر سارے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ انڈیا کا دورہ کیوں کیا ہے. میں اس کا نام دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا, مجھے مل نہیں رہا موبائل پہ, لیکن آپ دیکھ لیں گے بی بی سی پہ لگا ہوا. وہ جو بندہ ہے, طالبان کی 2 شوراز تھیں, ایک کو کہتے تھے پشاور شورا, ایک کو کہتے تھے مشہدی شورا. مشہد ایران کا شہر ہے. وہ مشہدی شورا جو ہے نا وہ پاکستان کے تھوڑا خلاف سی تھی. اس کے رکن ہیں جو انڈیا گئے ہیں, اور وہ لوگ وہ وہاں کی اے ٹی ایم ہے, ان کے پاس بڑا پیسہ ہے, پتہ نہیں کتنے ملینز آف ڈالرز ہیں. وہ فنڈنگ کرتے رہتے ہیں وہ افغانستان میں کچھ پروجیکٹس میں. جس طرح ملک ریاض سے ہمیں ان کی ضرورت پڑتی رہتی تھی, ہر کسی کو ٹائکون کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ ٹائکون ٹائپ بندہ ہے. تو وہ پرو تھوڑا سا انڈیا ہے, وہ گیا ہوا تھا. لیکن افغانستان میں پرو پاکستان جو گورنمنٹ میں ایلیمنٹس ہیں وہ زیادہ ہیں, اور اب پاکستان ان سب سے بات کر رہا ہے, کیونکہ افغانستان میں کوئی سینٹرل اسٹرکچر نہیں ہے کہ ایک کوئی کہہ دے تو سارے اسی طرف جائیں گے. مختلف گروپس ہیں, تو جو مختلف گروپس کی سطح پہ بھی پاکستان نے بات چیت کی ہے اور کامیابی سے کی ہے, تو وہاں سے بھی ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو گئی ہیں. اور یہ اچھی خبر ہے. اچھی بات اس لیے ہے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ اس جیسے بزدل دشمن کے دوبارہ حملہ ہو تو ہمارے پاس ہر طرف سے دوست ہوں. چین ہمارا پہلے ہی دوست ہے, ٹرسٹڈ فرینڈ ہے. افغانستان سے دوستی اور ایران سے دوستی ہونی چاہیے. اور ایران کی طرف سے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ایران نے بہت برا منایا جو یہ ان کا میجر گورو واریہ نے بکواس کی تھی ان کے فارن منسٹر کے خلاف, اتنی گھٹیا زبان استعمال کر کسی جانور سے تشبیہ دی تھی. اس پر ایران نے برا منایا تھا, اور ایران نے باقاعدہ ڈیماش کیا تھا ان کے ایمبیسڈر کو. تہران میں جو دہلی کا ایمبیسڈر ہے, اور دہلی میں جو ایران ایمبیسی ہے, اس نے بھی لکھا کہ مہمانوں کو ہم خدا سمجھتے ہیں, مہمانوں کی ہم بہت عزت کرتے ہیں, تو مہمانوں کے ساتھ اس طرح برا سلوک نہیں ہونا چاہیے. اس کے جواب میں میجر گورو واریہ نے پھر لکھا کہ مہمانوں کو ہم اچھا سمجھتے ہیں, لیکن ایران نے پاکستان کو ہتھیار دیے ہیں, اور یہ تو گویا تعلقات ان کے بہت خراب ہو رہے ہیں, اور پاکستان کے ایران سے اچھے ہو رہے ہیں. تو یہ بھی اچھی خوشی کی خبر ہے. تو گویا اچھی خبروں کے ساتھ ہی آپ کو میں اجازت آپ سے چاہوں گا. دیکھتے رہیں آج کا سچ.